اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ گپ شپ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج کا ویلاگ کے سٹارٹ سے پیشتر اگر آپ نے ابھی تک آپ نے لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آج کا ویلاگ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ شیئر کی فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی کہ میں تو فارما میں اپنے خواب پورے کرنے آیا تھا اور میری تو نیند ہی پوری نہ ہوئی۔ یہ بڑا دلچسپ فریز ہے۔ اس فریز میں آپ اگر تھوڑی سی مزید ایڈیشن کر لیں کہ فارما کی جگہ آپ جاب کر دیں، آپ بزنس کر دیں، آپ اس کو سیاست کر دیں، غرض ہے کہ زندگی کا وہ کوئی بھی شعبہ جس میں آپ اپنے خواب پورے کر سکتے ہوں وہ اس فریز میں ڈال دیں، اور یہ فریز شاید 90% سے زیادہ حقیقت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ کون سی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ مطلب کیوں لوگ اپنے خواب پورے نہیں کر پاتے، اور پھر نتیجہ یہ کہ وہ اپنی نیندیں ہی پوری نہیں کر پاتے۔ مطلب اگر آپ نے صرف خواب ہی رکھے تھے اور آپ نے اس کی طرف اس ڈائریکشن میں وہ کام نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہاں خواب پورے ہونے تھے اور پھر کہاں نیندیں پوری ہونی تھی۔ آپ نے خواب دیکھا اور خواب کے لیے عملی جدوجہد بھی کی، لیکن آپ کے راستے میں کوئی ہرڈلز آ گئیں اور آپ ان ہرڈلز میں الجھ گئے اور الجھتے اپنے خوابوں سے دور ہو گئے، تو پھر فرسٹریشن ہی آئے گی اینڈ میں۔ آپ نے خواب دیکھے تھے، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بھی پتہ تھا، مطلب آپ نے خواب بھی دیکھے، آپ کو خواب کی تعبیر کا بھی پتہ تھا، آپ صحیح ڈائریکشن میں بھی چلے، لیکن فنیشنگ ٹچ پر آ کر آپ ہمت ہار بیٹھے اور نتیجہ پھر آپ کے لیے فرسٹریشن۔ اچھا، آپ خواب تو لے کے آئے تھے لیکن آپ کو اس سسٹم کی ڈائنامکس کا پتہ نہیں تھا، تو پھر آپ کے خواب تو ادھورے رہنے تھے اور آپ کی نیندیں بھی صحیح ہوئی، مطلب آپ کے خواب تو ادھورے رہنے تھے اور آپ کی جو نیند نہ پوری ہونے کا گلہ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک۔ آپ نے خواب دیکھا، آپ لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ لوگ اس کام میں آ رہے ہیں، آپ بھی آ گئے، لیکن آپ کا پیشن نہ بن سکا، تو محنت کی لیکن مزدوری کی، تو وہ پیشن کی جہاں کمی تھی تو الٹیمیٹلی وہاں بھی خواب آپ کے پورے نہ ہوئے۔ خواب تو آپ کا ضرور تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب آپ نکلے تو آپ کو جو ہرڈلز ملتی گئیں یا جو آپ کے ایشوز آئے یا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو آپ کو چیلنجز آئے تو آپ ان کے پیچھے نکل پڑے اور آپ خوابوں سے بہت دور ہو گئے۔ میں آپ کو کی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر آپ صبح ناشتے کے لیے اگر دہی لینے جائیں تو اگر آپ کو ایک شاپ سے دہی نہ ملے تو کیا آپ واپس آ جائیں گے؟ کیا آپ اس دن دہی نہیں کھائیں گے؟ یقینی طور پہ آپ دوسری شاپ پہ جائیں گے، دوسری شاپ میں دہی نہ ملا تو تیسری پہ جائیں گے، چوتھی پہ جائیں گے، الٹیمیٹلی آپ دہی لے آئیں گے۔ ہاں، یہ ایک پاسبلٹی اور آتی ہے کہ آپ دہی لینے گئے تو دہی تو نہ ملی، لیکن دہی والے کے ساتھ جو ہے وہ ایک چنے والے کی شاپ تھی، آپ چنے لے کے آ گئے، آپ کا پیٹ تو بھر گیا لیکن آپ کا وہ جو گول تھا وہ تو پورا نہ ہوا۔ تو مطلب یہ بڑی سادہ سی مثال ہے، دہی کی جگہ چنے مل جائیں تو آپ کا کام تو ہو سکتا ہے، ناشتہ ہو سکتا ہے، آپ کی پیٹ پوجا ہو سکتی ہے، لیکن اگر کریئر کے حوالے سے اگر گول آپ نے یکسر ہی بدل دیا تو پھر آپ تو پورے نہیں ہونے، پھر تو نیندیں بھی پوری نہیں ہونی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی وقتی طور پہ ایشوز آتے ہیں اور ہم اس میں ڈیویٹ کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ نے سوچا کہ آپ صبح
یہ کام کریں گے. پتہ لگا جب آپ اپنے ورک پلیس پہ گئے تو آپ کو وہاں ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر پتہ یہ چلا کہ سارا دن آپ اسی نئی صورتحال میں ہی دو جا رہے. تو شام کو بیٹھ کے یا رات کو بیٹھ کے جب آپ اپنا انالیسس کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنے ان جو اس دن کے مقاصد تھے اس سے آپ 180 درجے کے زاویے پر ہیں. تو سوچیں اگر ایک دن میں اپنے مقاصد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ پھر بار بار ہوتا ہے اور بار بار ہی ہوتا ہے، تو سوچیں پھر آپ کی زندگی میں آپ کے جو خواب تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا. بات ساری صرف مقدر کی یا قسمت کی نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی ہیں. اچھا، بہت سارے دوست ایسے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے محنت بھی کی، ہم رائٹ ڈائریکشن میں بھی تھے، ہم جو ہے ہم نے مطلب کوئی مطلب اس کے لیے ایفرٹس نہیں چھوڑی، تو ہماری جو ہے سامنے سے چیزیں نکل جاتی تھیں اور ہمیں نہیں مل پائیں. تو بالکل ممکن ہے، ایسا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ لاتعداد دفعہ ہو سکتا ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے انسان کی کنسسٹنسی، کہ آپ اس صورتحال میں کتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ دوسری تیسری چوتھی ناکامی کے اوپر اگر اپنا پیشن جو ہے لوز کر بیٹھتے ہیں، آپ اپنا جو پیشنس ہے وہ لوز کر بیٹھتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو فرسٹریشن ہے وہ آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو ڈیٹریکٹ کر سکتی ہے. اچھا، ایک عام طور پہ جنرلی بات بہت دفعہ میں نے سنی، دیکھی، بلکہ شاید کی بھی، کہ یار میں کر تو رہا ہوں لیکن یہ جو آپ کا لیکن ہے نا، یہی سب سے بڑی ہرڈل ہے. کہ مطلب جب آپ کی یہ کہ جب میں کر تو رہا ہوں یا میں نے کر کے تو دیکھا ہے، تو اٹ مینس دیٹ کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو listen further and you are not going to accepting any further idea, and you are not agreeing, you are not going to agree to reconsider the situation. یعنی یہ آپ کی فرسٹریشن ہے، یہ بظاہر یہ بڑی نارمل سی بات ہوتی ہے. اچھا، ایک اور چیز جو میں نے بہت سال پہلے ایک کتاب میں پڑھی تھی کہ میں کہہ رہا یار میں کوشش کر رہا ہوں یا میں پوری کوشش کروں گا، تو اس مضمون نگار نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنی زندگی میں کوشش ٹرائی کو نکال ہی دیں. کچھ اور لفظوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا، تو بہرحال ابھی آج صرف کوشش کی حد تک کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے کوشش جو ہے یہ ایک ڈپلومیٹک ورڈ ہے. یعنی اس ورڈ کے ساتھ آپ ناکامی کا دروازہ بھی کھول رہے ہیں. یہ ایک سیاسی بیان ہے کہ آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کوشش کر کے کی تھی، آگے نہیں ہوا تو پھر میں کیا کر سکتا تھا. تو یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہماری تو پازیٹیو اپروچ ہے، بظاہر پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے، لیکن اسی پازیٹیو اپروچ میں یہ چھپا ہوا لوگ لیکن جو ہے نا، یہ پازیٹیو نہیں ہے، یہ آپٹیمسٹک نہیں ہے، یہ پیسیمسٹک ویو کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ تھیں کچھ وہ وجوہات جس پہ ہمارے اکثر دوست یہ گلہ کرتے ہیں یہاں تو میں خواب پورے کرنے آیا تھا اور یہاں میرے نیند ہی پوری نہیں ہوئی. تو یہ تھا آج کا ویلاگ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. پسند آ جائے تو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، کومنٹس بھی دے دیں، اور دوسرے لوگوں تک میری مطلب اسے اور سبسکرائب بھی کریں. خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم.